السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر آیت نمبر 16 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ اس سے قبل 15 آیات جو ہم نے پڑھیں اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کے متعلق جو مشرکین مکہ کے اعتراضات تھے ان کو نقل کرتے ہوئے اس پر مختلف دلائل دیے اور یہ یقین دہانی کروائی کہ یہ کتاب جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے نبی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور اس کی مکمل گارنٹی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے اس ذات نے لیا جس کا یہ کلام ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جو ہے مکمل کلیئرٹی سے بتا دیا کہ اس کتاب کے بارے میں کسی بھی قسم کا شک شبہ جو ہے وہ تمہارے موجود نہیں ہونا چاہیے اور تمہیں اس بارے میں مکمل کلیئر ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 16 سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پر جو ہے وہ مختلف دلائل دیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انسان کی تخلیق کے واقعات اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ تو آج سے ہم جو ہے یہ ان آیات کو آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جعلنا ہم نے بنائے فی میں السماء آسمان میں بروجن برج وزیناہا اور ہم نے اسے مزین کیا للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ کچھ الفاظ جو ہیں یعنی وضاحت طلب ہیں، پہلے ہم اس کو دیکھ لیں۔ بروجن جو ہے یہ برج کی جمع ہے۔ برج کسی بھی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو بہت ہی بلند و بالا ہو اور دور سے ہی دیکھنے میں نظر آئے، جیسے کوئی مینار ہے یا کوئی قلعہ ہے یا کوئی محل ہے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تو موت تمہیں پالے گی خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں بند نہ ہو۔ یعنی بروج مشیدہ سے مراد یہاں پر مضبوط قلعے، یعنی قلعے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے نمایاں اور ظاہر ہونے کے لیے بھی استعمال ہوا، جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، کہ جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنی زیب و زینت کو نہ نمایاں کر کے ظاہر کرو۔ تو یہاں پر تبرج یعنی وہی برج کا لفظ استعمال ہوا، تبرج الجاہلیت الاولیٰ یعنی زمانہ جاہلیت کی طرح نمایاں کرنا زیب و زینت کے لیے۔ تو وہ چیز جو بالکل نمایاں ہو اور دور سے ہی جو پرومیننٹ ہو اور دیکھنے میں نظر آئے، جیسے کوئی مینار ہے یا کوئی محل ہے، اس کے لیے یہ بروج کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور برج اس کی جو ہے واحد ہے۔ ایک اور لفظ ہے یہاں پر للناظرین۔ ناظرین جو ہے یہ ناظر کی جمع ہے، نظر کا لفظ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو ایسی چیز جو بالکل دیکھنے میں نظر آئے، بالکل کلیئر ہو، اور یعنی ہم نے مزین کیا اسے کسے، یعنی اس آسمان کو للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طرح کے جو ہے وہ ستارے ہیں ان کے ذریعے اس آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین کیا۔ سورج ہے، چاند ہے، مختلف جو ہے اجرام فلکی جو بھی آسمان پہ ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ان کا ذکر جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یہ مختلف جو ہے یہ مقامات ہیں، بروج جو تمہیں وہاں سے نظر آتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ تم انہیں بالکل خالی اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہو بغیر کسی آلے کے، اور بعض ایسے ہیں کہ جنہیں تم جو ہے وہ مختلف آلات کے ذریعے ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہو۔ تو جس طرح بھی جو ہے کچھ جو ظاہراً نظر آتی ہیں، کچھ کو تمہیں کسی آلات کے سہارے سے دیکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان دنیا کو مزین کیا ہے ان تمام بروج سے۔ تو ان کا ذکر جو ہے سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو جو ہے وہ مزین کیا ہے۔ تو یہ آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہ ایسی چھت ہمارے لیے بنائی کہ جس کو مختلف طرح کے ستاروں سے، مختلف طرح کے بروج سے جو ہے وہ مزین کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَفِظْنَاهَا اور ہم نے اسے محفوظ کر دیا من سے کلی ہر شیطان رجیم مردود سے۔ یہاں پر رجیم جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ را جیم میم جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ رجم کا لفظ بھی اسی سے ہی نکلتا ہے۔ رجم کرنا کہتے ہیں پتھر مارنے کو۔ تو یعنی
شیطان جو ہے اس کو رجیم کس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو پتھر مار کر بھگایا، یعنی ریجیکٹ کیا گیا، یعنی پتھر مار کر بھگانا، یعنی کسی کو دھتکار دینا۔ تو شیطان جو ہے وہ مردود ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکار دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس کو بھگا دیا گیا، تو اسی لیے اسے شیطان الرجیم کہتے ہیں۔ تعوذ میں بھی ہم یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں۔ تو یہ شیطان رجیم یعنی وہ شیطان جو دھتکارا گیا ہے، وہ شیطان جو پتھر مار کے بھگا دیا گیا ہے، وہ شیطان جو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، تو اس سے مراد وہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شیطان رجیم سے جو ہے اس آسمان کو محفوظ کیا، وَحَفِظْنَاهَا، ہم نے اسے محفوظ کیا، من کل شیطان الرجیم، ہر طرح کے مردود شیطان سے۔ تو ایک تو وہ شیطان ہے جو یعنی ہمارے ذہن میں نام سنتے ہی آتا ہے کہ وہ شیطان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ تو ان کا جو ہے وہ بڑا ہے، ان کا جد امجد ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی مختلف ٹولیاں ہیں، اس کے ساتھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ ہر وہ مخلوق جو اللہ کی نافرمان ہو تو وہ یہ شیاطین کہلاتی ہے۔ تو یہ جو شیاطین ہیں یعنی جو جنوں میں سے ہیں، وہ جا کر جو ہے وہ آسمان سے خبریں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مردود شیطان سے ہم نے جو ہے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ الا مگر من استرق، جو چوری کرے، السمع، سماعت کو یعنی سننے کے لیے، فاتبعہ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے، شہاب، ایک شعلہ، مبین، بہت ہی روشن۔ استرقہ جو ہے سین را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سرقہ جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سرقہ چوری کرنے کو کہتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے چور اور چورنی کی جو سزا بتائی، السارق والسارقہ، آیت سرقہ اس کو کہتے ہیں، یعنی چوری کی سزا اس میں حد بتائی گئی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو سرقہ کہتے ہیں چوری کرنے کو۔ الا من استرق، جو چوری کرنے جاتا ہے، یعنی ان شیاطین میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہ آسمان میں جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، فرشتے جو آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، ان خبروں کو لینے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ خفیہ طور پر اس کو جو ہے وہ لے لیں۔ تو سرقہ کہتے ہیں یعنی ایسی کوئی چیز کسی کی چوری کرنا جو بغیر کسی کو بتائے خفیہ طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کی جائے، تو یہ جو ہے چوری کہلاتی ہے۔ تو شیاطین یہ کرتے ہیں، ان کا یہ کام ہے۔ شہاب جو ہے شعلے کو کہتے ہیں۔ سورہ جن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جنات جو ہیں خفیہ طور پر وہ جاتے تھے، اور مگر جب قرآن پاک نازل ہوا اس سے پہلے جو ہے ان پر پابندی لگا دی گئی۔ سورہ جن میں انہوں نے خود بھی اس پہ ذکر کیا کہ ہمیں جو ہے وہ لگتا تھا کہ یہ کچھ خاص واقعہ ہونے والا ہے، کہ اب جو ہے پہرے بڑے سخت ہو گئے ہیں اور وہ آزادانہ جا کر آسمان کی خبریں جو ہیں وہ نہیں سن سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابٌ رَصَدًا، کہ اب بھی جو سننے کی کوشش اب کرے گا تو اس کو جو ہے ایک شعلہ جو ہے وہ لپکتا ہوا اسے اس کا پیچھا کرے گا۔ یہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سورہ صافات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو جو بھی سننے کے لیے جائے گا اس کا جو ہے وہ شعلہ پیچھا کرے گا۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، سورہ صافات آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی جو ہے وہ خبر لینے کی کوشش کرے گا تو اس شہاب ثاقب جو ہے وہ اس کا پیچھا کرے گا اور اس کو لپک کر جو ہے اس کو جلا دے گا اور راکھ کر دے گا۔ تو جو بھی جن جو ہے اب شیاطین بات سننے کی کوشش کرتے ہیں اوپر جا کر، اور وہ باتیں کون سی ہیں؟ ایک روایت ہے بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم صادر فرماتے ہیں، یعنی کوئی بھی حکم دیتے ہیں کسی بات کا فرشتوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہیں تو ہم جانتے ہیں، تو جب کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ صادر فرماتے ہیں یا کوئی حکم دیتے ہیں تو اللہ کا کلام سن کے فرشتے جو ہیں محبت کے اظہار کے لیے، اطاعت کے اظہار کے لیے اور اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے بازو یا پر جو ہیں وہ پھڑپھڑاتے ہیں، اور وہ ایسی آواز ہوتی ہے یعنی اتنے، کیونکہ فرشتوں کے جو ہے یعنی وہ بڑی ان کی بڑی مخلوق ہے، تو وہ پر جب پھڑپھڑاتے ہیں تو پھڑپھڑانے سے ایسی آواز آتی ہے جیسے چٹان پر جو ہے وہ زنجیر کی آواز ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔
پھر یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے بعد فوری ریئیکشن ان کا کیا ہوتا ہے کہ اپنی اطاعت کو شو کرنے کے لیے اور اپنی عجز اور عاجزی اور انکساری کو شو کرنے کے لیے فوراً سے جو ہے وہ اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں. جیسے کوئی انسان اگر بڑا مؤدب کسی کے سامنے کھڑا ہو تو فوراً سے وہ ہاتھ سینے پر رکھ کے وہ ایسے سر کو جھکا کے وہ اس پر یہ اظہار کرتا ہے کہ میں آپ کی بات فوراً مان رہا ہوں. تو یہ فرشتوں کا جو ہے یہ ریئیکشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کہ وہ عاجزی سے جو ہے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں. تو آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جب ان کے دلوں ان کا خوف چلا جاتا ہے فرشتوں کا، تو پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں تمہارے رب نے کیا کہا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حکم دیا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں. تو اب جو یہ ڈسکشن کا وقت ہے اس وقت جو ہے شیاطین جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات کو چوری کریں. وہ بات نہیں سنتے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ باتیں سنتے ہیں کہ جو فرشتے زمین پر اترنے سے پہلے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں آسمان پر، تو ان کو یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس وقت پھر شہاب ثاقب جو ہے شعلہ ان تک پہنچ جاتا ہے اور ان کو جلا کے راکھ کر جاتا ہے. تو جن جو ہے یہ کیونکہ ناری مخلوق ہے، آگ سے بنی ہوئی ہے، تو یہ شعلہ جو ہے ان کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے. تو اس وقت جو ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس دوران بھی شعلے کے پہنچنے سے پہلے کوئی بات جو ہے وہ اپنے کسی ساتھی تک ہلکی سی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہی باتیں جو ہیں وہ جنات اور شیاطین لا کر یہاں پر زمین پر جو ہے وہ مختلف نجومی یا جادوگروں کو بتاتے ہیں. تو جس پر جو ہے وہ کبھی کوئی خبر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. تو یہ جو حدیث میں جو باتوں کا ذکر ہے یہ وہ باتیں ہیں جو عام معاملات ہیں. جہاں تک وحی کا تعلق ہے اور خاص اللہ تعالیٰ کے پیغام کا تعلق ہے کہ جو انبیاء کی طرف آتا ہے، تو اس کی مکمل وضاحت ہمیں سورۃ جن میں نظر آتی ہے کہ اس کا ممکن ہی نہیں کہ شیاطین کو ایک رتی برابر بھی کوئی خبر ہو سکے. کہ وحی آنے ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے وحی جو ہے وہ نبی تک پہنچنے سے پہلے کوئی شیطان سن لے یا اس کو بدلنے کی کوشش کرے. تو یہ ایسا ممکن نہیں. وہ پوری مکمل نگرانی میں جو ہے وہ اللہ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچتا رہا اور وہ وحی جو ہے مکمل حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ پہنچی. تو یہ شہاب مبین جو ہے روشن شعلہ جو ہے یہ شیاطین کا ان کی پیروی کرتا ہے، ان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. اور آسمان پر بہت ہی کڑے پہرے ہیں اور ان شیاطین کو جو ہے وہ باتیں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ شہاب مبین جلا کر راکھ کر دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والارض اور زمین مددناہا ہم نے اسے پھیلا دیا، والقینا اور ہم نے ڈال دیا، فیہا اس میں والارض اور زمین مددناہا ہم نے اسے پھیلا دیا، والقینا اور ڈال دیے یا گاڑ دیے، فیہا اس میں رواسیہ پہاڑ، وانبتنا اور ہم نے اگائی، فیہا اس میں من کل شیء ہر چیز، موزون مناسب مقدار میں. تو موزون جو ہے موضوع سے ہے، موضوع کوئی بھی چیز جو بالکل مناسب ہو، وزن سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہو واو زے اور نون، تولنے سے جو چیز جو اپنا وزن رکھتی ہو، جس کو ترازو میں معین کیا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مناسب مقدار یا ایک مناسب وزن رکھا ہوا ہے. والارض زمین مددنا ہم نے اسے پھیلا دیا، مدہ یا مدو سے ہے، میم دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا معنی جو ہے پھیلانا کسی بھی چیز کو لمبائی کے رخ پر کھینچ کر پھیلانا. زمین جو ہے وہ اپنی وسعت میں پھیلاؤ میں ایسے ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے لمبائی کے رخ سفر ہمارا کرتے ہیں جب ہم انسان، تو ایسے لگتا ہے جیسے زمین آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ بیضوی شکل میں ہے، لیکن یہ دیکھنے میں اس طرح ہے جیسے کھینچ کر پھیلا دی گئی ہے، اپنی وسعت اور پھیلاؤ میں اس طرح ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْنَا القا کا معنی ہے ڈال دینا کسی چیز کو، گاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے زمین میں. رواسیہ جو ہے راسیتن کی جمع ہے، راسیہ کا مطلب ہے کوئی بھاری چیز، مطلب پہاڑ، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا. جیسے کیل جو ہے وہ کسی لکڑی میں پیوست کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو زمین میں پیوست کر دیا ہے. اس سے مراد پہاڑ ہیں کہ کچھ حصہ جو ہے ان کا زمین کے باہر ہوتا ہے اور بہت سا حصہ ان کا زمین کے اندر بھی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہاڑ جو ہیں کیوں گاڑ دیے ہیں، اس کی بھی حکمت یہ ہے
کہ زمین جو ہے وہ اس میں لرزش یا تھرتھراہٹ پیدا نہ ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ہر وقت موومنٹ کر رہی ہے، وہ روٹیٹ ہو رہی ہے، متحرک ہے۔ تو اگر یہ پہاڑ نہ ہوں تو یہ تو ہر چیز جو ہے وہ تھرتھراتی رہے اور لرزش پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جمانے کے لیے جو ہے وہ بالکل پہاڑوں کے ذریعے گاڑ دیا، کہ جس طرح جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہیں سفر کر رہے ہوں، گاڑی میں ہوں، تو پہیے مکمل جو ہے مسلسل گھوم رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ گھومے نہیں تو آپ سفر نہیں کر سکتے، لیکن آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ پہیے جو ہے گھوم رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ راڈ کے ذریعے گاڑ دیا جاتا ہے اور اس طرح وہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے یہ ترتیب ہے، یہ حکمت ہے کہ کس طرح اس نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، کہ تو پہاڑوں کو دیکھا اور تو سمجھے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یعنی یہ زمین اسی طرح جس طرح بادل چلتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں، اسی طرح زمین بھی موومنٹ کر رہی ہے، لیکن ہمیں وہ لگتا نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اس کی ترتیب ہے، یہ ان حکمتوں کو، اس سائنس کو اللہ تعالیٰ اتنے 1400 سال پہلے بیان کر رہے ہیں اس نبی پر کہ آپ کچھ سوچ نہیں سکتا۔ آج کی سائنس جو ہے وہ ترقی کی اور وہ نئی سے نئے انکشافات کر رہی ہے کہ فلاں چیز جو ہے موومنٹ کر رہی ہے، اس کی جو ہے حرکت اتنی ہے، تو یہ آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ زمین جو ہے مکمل حرکت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹھہری ہوئی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور انبتنا جو ہے نبات سے ہے، نبات یعنی اگانا، کوئی بھی یعنی پھل ہے، سبزی ہے، نباتات ہیں، غلہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اگایا۔ فیہا، اس میں، من کل شیء، ہر چیز، موزون، ایک موضوع یعنی مناسب مقدار میں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کھانے پینے کا ہر چیز کا جو ہے انتظام کیا ہے، اور اس میں مختلف طرح کی جو ہے اس سے مراد معدنیات بھی ہو سکتی ہیں۔ فیہا جو ہے اگر اس کو یعنی پہاڑوں سے اس کو ریلیٹ کیا جائے تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں میں معدنیات اگا دی، اور اگر اس کو زمین سے ریلیٹ کیا جائے تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے نباتات اگا دی، یا ہر چیز جو ہے وہ ایک موضوع مناسب نبی تلی انداز میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اگائی، کہ یہ نہیں کہ ایک جگہ جو ہے وہ اگر کوئی گندم اگ رہی ہے تو وہاں پہ ڈھیروں ڈھیر اتنی کہ وہ ضرورت سے بھی زائد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مناسب مقدار رکھی ہے، ضرورت کے مطابق، جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے، یعنی جو گرم علاقے ہیں وہاں پر اس حساب سے فصلیں ہوتی ہیں، اس حساب سے پھل اگتے ہیں، اور جو سرد علاقے ہیں وہاں پر اس حساب کے، تو ایک بڑی مناسب ترتیب ہے، بڑا ایک موزوں نظام ہے کہ انسان کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ توحید پر دلائل ہیں کہ یہ وہ رب ہے کہ جس نے آسمانوں کی بھی حفاظت کا پورا ذمہ لیا، جس نے آسمانوں کو مزین کر دیا، کہ کیا کوئی انسان جو ہے اتنے، یعنی انسان اگر کہیں لائٹنگ کرے تو ایک عرصے تک وہ جو ہے اس کو یعنی مکمل انرجی دینی پڑتی ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہر رات ستارے نکلتے ہیں، ہر دن سورج چڑھتا ہے، روشنی اس کی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مزین کیا۔ پھر جو شیاطین وہاں پر باتیں سننے جاتے ہیں ان کو کس طرح دھتکار دیا جاتا ہے، زمین کو پھیلا دیا، پہاڑ گاڑ دیے، اور اس میں ہر چیز جو ہے ایک موضوع مناسب مقدار میں رکھ دی۔ تو یہ تمام دلائل جو ہیں یہاں پر توحید کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائے، لَكُمْ، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، یعنی زمین کی بات ہو رہی ہے، تو فیہا، اس میں، معائشہ، معیشت کا سامان یا روزی کا سامان، وَمَن لَسْتُمْ، اور نہیں ہو تم، لہو، اس کو، برازقین، ہرگز روزی دینے والے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں جو ہے مختلف طرح کی معیشت کا سامان پیدا کیا۔ معائش جو ہے یہ معیشت کی جمع ہے، عین یا شین جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عیش کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عیش و عشرت یعنی سامان زندگی، اس سے مراد ہے، یعنی مختلف طرح کا غلہ ہے، خوراک ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں، پانی ہے، یہ تمام اسباب جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ،
اور نہیں ہے وہ تم اس کو سب کو روزی دینے والے۔ رازقین جو ہے رازق کی جمع ہے کہ تم کسی کو نہیں کھلا پلا سکتے۔ رزق کا بندوبست جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، وہی ہر ایک کے لیے رزق کھولتا ہے کہ وہ تو ان جو ہے وہ مخلوقات کو بھی رزق دیتا ہے کہ جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں، سمندر کی گہرائیوں میں بھی وہ رزق پہنچا رہا ہے، وہ جو ہے وہ آسمان کی وسعتوں میں جو رہتے ہیں ان کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ جو جنگلوں میں رہتے ہیں انہیں بھی رزق دے رہا ہے۔ تو ہر ایک کا رزق کا بندوبست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ تمہارے ذمہ یہ رکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق جو ہے وہ اپنے ذمہ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر کوئی بھی چلنے والا جاندار ایسا نہیں کہ اس کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق کا ذمہ جو ہے وہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن، اور نہیں ہے من شیء کسی چیز سے، الا مگر عندنا ہمارے پاس، خزائنها مگر اس کے خزانے ہیں، وما ننزلہ اور نہیں ہم اتارتے اسے، الا مگر بقدر ایک مقدار میں، ایک اندازے میں، معلوم ایک معلوم۔ خزائن جو ہے خزینہ کی جمع ہے، خزینہ جو ہے ذخیرہ کرنے کو کہتے ہیں، جمع کرنے کو، مال کے محافظ کے لیے بھی جو ہے لفظ خزانچی کا استعمال کرتے ہیں ہم اردو میں، خازن اس کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو اس میں مفہوم جو ہے مال جمع کرنے کا بھی پایا جاتا ہے اور مال کی حفاظت کا بھی، یعنی صرف مال کو یہ نہیں جمع کیا آپ گودام میں ایک گندم پھینک رہے ہیں تو اب اس کو کیڑے کھا جائیں جیسے بھی، اس کو خزانہ نہیں کہیں گے۔ آپ اس گندم کو سیو کر رہے ہیں تو اس کے محفوظ کرنے کے لیے کوئی بندوبست بھی کریں کہ اس کو کیڑا نہ کھائے، وہ خراب نہ ہو، تو یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو محفوظ کرنا۔ تو اس میں خزائن میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہر چیز معمولی سے معمولی ہے، یہ قیمتی سے قیمتی ہے، اللہ کے پاس ہر ایک کے کئی خزانے موجود ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ ایک وقت گزرے گا، آبادی بڑھ رہی ہے، تمام جو ہے وہ وسائل کم ہو رہے ہیں اور جو ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کم پڑ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے جب سے زمین جو ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آباد کیا، اس وقت سے انسان اس زمین سے وسائل کو استعمال کر رہا ہے اور آج بھی کر رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سہولیات جو ہے وہ اس کو مزید ملتی چلی جا رہی ہیں کہ آج سے صدیاں پہلے آپ دیکھ لیں کہ انسان کے پاس جو ہے وہ آمد و رفت کے وہ ذرائع نہیں تھے جو آج ہمارے پاس ہیں، توانائی کے وہ وسائل نہیں تھے جو آج ہمارے پاس ہیں، تو کیسے یہ دنیا کے وسائل کم ہو رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آبادی کے ساتھ ساتھ وسائل کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں، ان خزانوں کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ ان خزانوں کو اتنا ہی کھولتا ہے جتنی اس کی اس وقت میں ضرورت ہوتی ہے۔ زمین کے خزانے ہم جانتے ہیں کہ ڈھیر خزانوں کا لگا ہوا ہے، انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، ہماری ٹیکنالوجی اتنی نہیں پہنچی کہ ہم ان خزانوں کا کھوج لگا سکیں جتنی جس وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ حرارت کے لیے، ایندھن کے لیے لکڑی استعمال ہوتی تھی، لکڑی کم ہونے لگی، اللہ نے کوئلے کو جو ہے وہ ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ کھول دیا۔ کوئلہ استعمال کر رہے تھے تو وہ پھر پیٹرول کی ایجاد، پیٹرول مل گیا، پیٹرول کے بعد گیس نکل آئی زمین سے، تو ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف وسائل پیدا کر رہے ہیں انسان کے لیے، دن بدن انسان ترقی کر رہا ہے۔ پھر بجلی کے لیے جو ہے وہ اس کو ضرورت تھی، کوئی پانی کے ذریعے پیدا کر رہا ہے، ہوا کے ذریعے پیدا کر رہا ہے، مختلف طرح کے وسائل جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر پیدا کیے ہیں، اور انسان کی آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان وسائل میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کہ ہمارے پاس تو ان تمام چیزوں کے، ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ لیکن ہم نہیں اتارتے اسے مگر بقدر معلوم، جتنا ضرورت ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ پھر وہ نہیں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی ایک چیز کو جو ہے وہ ایکسٹرا دے دیا جائے اور وہ ان وسائل کو پھر انسان ضائع کرے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہی کھولتے ہیں جتنا اس وقت کے، اس دور کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ انسان جب اگر ان چیزوں پر، ان آیات پر اگر غور کرے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کائنات پر غور و فکر کرو، ان چیزوں پر، یعنی کائنات میں اگر آپ دیکھ رہے ہو کھلی آنکھوں کے ساتھ، ایک مومن جو ہے وہ زندگی
زندگی جیتا ہے وہ غور کرتا ہے ان چیزوں پر، وہ دیکھتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں اسے اپنے خالق کی جو ہے وہ قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، تو یہ قرآن جو ہے یہ اپیل کر رہا ہے ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے پر کہ یہ نعمتیں جو ہیں اگر ان پر تم غور کرو تو تمہیں اپنے خالق کی پہچان ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ یعنی خزانوں کا ذکر، پہلے آسمان کا ذکر پھر زمین کا، اب ہواؤں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ارسلنا اور ہم نے بھیجا الریاح ہواؤں کو لواقح بوجھل بنا کر، فانزلنا اور ہم نے پھر اتارا من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاسقیناکموہ پھر ہم نے پلایا تمہیں وہ، وما انتم اور نہیں ہو تم لہو اس کو بخازنین ہرگز سب ذخیرہ کرنے والے۔ اب انسان کے بس میں ہو تو وہ ہر چیز وہ ذخیرہ کر لے اور کسی کے لیے کچھ نہ چھوڑے، اتنا لالچ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے پاس یہ اختیار رکھا ہی نہیں کہ یہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے کہ وہ جتنا چاہے پانی کو جما دے برف کی شکل میں، گلیشیئرز کی شکل میں، وہ اتنا سیو رہتا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا پگھلتا ہے اور وہ تمہارے ندی نالوں میں آتا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ وارسلنا الریاح، ریاح جو ہے ریح کی جمع ہے، ریح کہتے ہیں ہوا کو، لواقح جو ہے لاقح کی جمع ہے، لام الف لا قاف اور ہا لاقح، لاقح کہتے ہیں یعنی کسی بھی وزن کو اٹھانا، بوجھ کو اٹھانا یا بوجھ اٹھوانا، اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں کہ ہواؤں کو ہم نے بوجھ اٹھانے والا بنایا، یا پھر وہ یعنی اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہواؤں کو ہم نے چلایا تو وہ وہاں پر جہاں پر گئیں وہاں پر جو ہے یعنی مختلف پودے جو ہیں وہ پولنز لے کر گئیں تو وہ آپس میں جو ہے وہ ان کا پھل بننے کا ایک پروسیس ہوا، تو اس سے مراد دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں کہ ہم نے ہواؤں کو بار آور بنایا یعنی بوجھ اٹھانے والی بنایا، اور وہ جو ہے فانزلنا اور پھر یہ ہواؤں کی وجہ سے بادل جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں اور پھر ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے ماء پانی، فاسقینا جو ہے سقا کہتے ہیں، ساقی پانی پلانے والے کو کہتے ہیں، سقا یعنی پلانا، فاسقینا ہم نے پلایا، نا جو ہے یہاں پر ہم کے معنوں میں ہے، کمو جو ہے اصل میں کم تھا تو یہاں پر اس کو ہو سے ملانے کے لیے یہاں پر کمو کہا گیا، کم سے مراد یعنی تم، فاسقینا ہم نے پلایا کمو تمہیں ہو اس کو یعنی پانی کو تمہیں پلایا، وما انتم اور نہیں ہو تم لہو اس کے لیے بخازنین ذخیرہ کرنے والے، یعنی تمہارے اندر یہ پاور نہیں تھی کہ تم کتنا کہ انسان ذخیرہ کر لے گا، آپ ڈیم بنا رہے ہیں، آپ مختلف طرح کے اس طرح کے پروجیکٹس کرتے ہیں، پانی کو کتنا کہ ذخیرہ کر لیں گے، گلیشیئرز کو بچا سکتے ہیں؟ نہیں، جب اللہ چاہے تو وہ پگھلنے لگتے ہیں، جب اللہ چاہے تو ان کو چلا دے، جب اللہ چاہے تو پانی جو ہے طغیانی میں آ جائے اور تباہ و برباد سب کچھ کر دے، جو چاہے وہ رب کر سکتا ہے، تم ان چیزوں پر غور تو کرو، وہ چاہے تو بارش برسائے، وہ چاہے تو روک لے، وہ چاہے تو سال ہر سال بارش نہ ہو اور خشک سالی ہو جائے، وہ چاہے تو بارش برسائے اتنی برسا دے کہ وہ آفت بن جائے، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ ہواؤں کو چلانے والا ہے، ہوائیں بادلوں کو لے کے پھرتی ہیں، بادل جو ہیں وہ ایسے اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ وہ برف کے پہاڑ ہیں، یعنی بادل اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ برف کے پہاڑ ہیں، اگر کہیں ایک جگہ گر جائیں وہ جگہ تباہ و برباد ہو جائے، اور ان ہواؤں کو تھامنے والا کون، ان بادلوں کو پکڑ کے کنٹرول کرنے والا کون، اس پانی کو ایک مقدار کے مطابق نازل کرنے والا کون، بقدر معلوم کا پیچھے ہم نے پڑھا کہ خزانے بھی اتنے نکالتے ہیں جتنے ضرورت ہوتی ہے، تو بارش بھی اتنی ہی اللہ تعالیٰ برساتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ وہ نفع بخش بارش برسانا ہو وہاں پر اتنی ہی برساتا ہے، جہاں پر کسی کو عذاب دینا ہو جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب ہے وہاں وہ اسی بارش کو عذاب کی شکل بنا دیتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فاسقیناکموہ ہم انہیں اس کے ذریعے تمہیں پلایا، تم خود بھی پیتے ہو، اپنے جانوروں کو پلاتے ہو، اپنے پودوں کو سیراب کرتے ہو، اپنے ندی نالے تمہارے یہ بھر جاتے ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، تو یہ سب جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ وما انتم بخازنین تم اسے جمع نہیں کر سکتے، تم اسے محفوظ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، تم ایک لمٹ تک کر سکتے ہو، اس کو بھی وہ چاہے تو وہ جو ہے وہ خشک کر دیں ان ڈیمز کو بھی، یہ اللہ کے پاس ہے، ہر خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہ ایک جو ہے وہ اس کی تقسیم ہے، اس تقسیم کے مطابق اپنی مخلوق کے درمیان ان نعمتوں کو تقسیم کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَحْنُ ہم ہی نُحْيِي ہم ہی زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ اور ہم ہی الوارثون وارث ہیں۔
آیت بہت ہی غور طلب ہے، بار بار جو ہے وہ جمع کی ضمیر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں استعمال کی، فوکس کرنے کے لیے سٹریس دیا گیا، زور دیا گیا ہے، تاکید کا معنی پیدا کیا ہے۔ 5 تو ضمائر ہیں اس میں، اور انہ جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، یعنی بار بار تاکید کی کہ اس کائنات کو دیکھ کے صرف انجوائے نہیں کرنا، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری زندگی، تمہاری موت، ہر چیز اس رب کے اختیار میں ہے۔ انا لنحن نحیی و نمیت، بے شک یقیناً ہم ہی تمہیں مارتے ہیں، ہم ہی تمہیں زندہ کرتے ہیں، ہم ہی تمہیں مارتے ہیں، اور ہم ہی تمہارے وارث کون ہوتا ہے کہ جب یعنی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو باقی جو بچتے ہیں وہ وارث کہلاتے ہیں۔ تو دنیا سے جب چلے گئے تو تمہاری وہ جو تمہاری اعمال ہیں، تمہارا مالک کون ہے؟ وہ خالق ہی ہے، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارا خالق ہے۔ تو یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، یہ مال و متاع جسے دنیا میں تم ان سے جمع کرتے ہو یہ کچھ باقی نہیں رہنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ تو اسی لیے اتنی ہی زیادہ تاکید سے بات کی جا رہی ہے، اور یہ عربی زبان کا یہ خاصہ ہے کہ اتنی تاکید کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنی اردو میں اس کو بار بار کہیں ہاں ہم ہی، تو ایک جملہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا، لیکن آپ عربی میں اس آیت کو پڑھیں کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، یعنی ہم نے پیدا کیا، ہم نے تم زندہ کیا، ہم تمہیں ماریں گے، اور ہم ہی تمہارے وارث ہیں۔ کہ انسان کو جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی حقیقت پر غور کرے کہ یہ زندگی نہ اس کی نہ موت پر اس کا اختیار ہے، وارث بھی اس کا رب ہے، تو پھر اس رب کی عبادت بھی اسے کرنی چاہیے، اس پر اس کے سوچنا سمجھنا چاہیے۔ آگے کی طرف فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمنا، ہم نے جان لیا، المستقدمین، جو پہلے گزر چکے، منکم، تم میں سے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمنا، ہم نے جان لیا، المستاخرین، پیچھے رہ جانے والوں کو۔ مستقدم جو ہے یعنی قدم بڑھانا کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے، قدم یعنی قدم آگے کی طرف چلنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی آگے بڑھنے کے لیے۔ تو جو تم سے آگے گزر چکے یعنی جو چلے گئے، اس دنیا سے گزر گئے، وہ ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور مستاخر آخر سے ہے، یعنی جو پیچھے رہ گئے، پیچھے رہنے والوں کو بھی ہم، مستقدمین کو بھی ہم جانتے ہیں، مستاخرین کو بھی ہم جانتے ہیں، وہ سب کو ہم جاننے والے ہیں۔ یعنی جانتے کیا ہیں؟ یعنی وہ نیکیوں میں کون ان میں سے آگے نکل گیا، کون جو ہے وہ نیکی کی خواہش نہیں رکھتا تھا، کون برے اعمال کرتا تھا، کون اچھے اعمال کرتا تھا، ان سب کو اللہ جانتا ہے، اور جو آئندہ کرے گا نیک اعمال ان کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، مستقدمین، اور یعنی جو ایک تو وہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو پہلے جنریشن گزر چکی ہے، جو بعد میں آنے والی ہے، ان سب کو اللہ جانتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نیکیوں میں آگے چلے گئے ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو نیکیوں میں پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس سے دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد جنریشن لی جا سکتی ہیں کہ جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے انہیں بھی ہم جانتے ہیں، جو تمہارے بعد آنے والی نسلیں ہیں انہیں بھی ہم جانتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کی، فاستبقوا الخیرات، یعنی وہ جو ہے سابقون الاولون جو ہیں، جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں، اور جو نیکی اور نیک اعمال میں سستی کرتے ہیں اور پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ یہاں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ جو ہے وہ جو دل میں اس کا آئے وہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ نہیں پتہ چلے گا۔ موت و حیات کا پہلے اور اس کے وارث ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی بتا دیا کہ تم میں بھی اور تم سے پہلی گزری جنریشنز کو، تمہارے بعد آنے والی جنریشنز کو بھی ہم سب جانتے ہیں۔ تو جو سب جانتا ہے پھر اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک ربّا کا، تیرا رب، ہوا وہ، یحشرہم، انہیں سب کو جمع کرے گا، حشر سے ہے، حشر کہتے ہیں یعنی اکٹھا کرنا، جمع کرنا، انہ، بے شک وہ، حکیم، بڑی حکمت والا، علیم، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یعنی ان تمام نشانیوں کو ذکر کر کے اصل بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام نعمتوں کو پا کر تم یہ نہیں سمجھنا کہ بس یہ زندگی انجوائمنٹ کے لیے ہے، ان تمام نعمتوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی ان قدرت کی نشانیوں کے ذریعے تم نے اپنے رب کو پہچاننا ہے، اس کی عبادت پر اپنے آپ کو جما لینا ہے۔ پھر ایک وہ دن آئے گا کہ ہوا یحشرہم، وہ ان سب کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کا بھی ایک مقصد ہے کہ تمہاری یہ دنیا جو تمہارا دارالامتحان تھا، یعنی ایگزامینیشن ہال میں ہو تم اس وقت، اس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا اس دن جب یعنی تمہاری
تمہارا حشر ہوگا، یعنی حشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جس دن تمہیں میدان محشر میں یعنی اکٹھا کرنے والے میدان میں وہ جمع کرے گا، پھر اور جہاں پہ تمہارا رزلٹ اناؤنس ہوگا اس دنیا میں جو تم نے کیا اس کا، انہ حکیم بڑی ہی حکمت والا، علیم بہت ہی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک کا فہم اور سمجھ عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔